حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں وہ آدمی داخل ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی چہرے کے بل گرے گا اور کبھی آگ اسے جھلسا دے گی۔ جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا، یعنی جہنم کو، اور کہے گا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اسے ایک درخت دکھائی دے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں اور اس کے پھلوں کا پانی پیوں۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، ہو سکتا ہے اگر میں تیری درخواست پوری کر دوں تو اور درخواست پیش کر دے۔ تو وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور وہ اللہ سے اور سوال نہ کرنے کا معاہدہ کرے گا، اور اس کا رب اس کو معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر صبر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کے پانی کو پیے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت کا ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے سے زیادہ حسین ہوگا۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس جنت کے درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے آرام حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں۔ میں تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ میں اور سوال نہیں کروں گا؟ اور فرمائے گا، ممکن ہے اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو اور سوال کر دے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز نعمت دیکھ رہا ہے جس کی خواہش کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اسے اس کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے سے راحت حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس تیسرے درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے آرام حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ اور سوال نہیں کروں گا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، معاہدہ کیا تھا، یہی سوال ہے، اور سوال نہیں کروں گا۔ اس کا رب اس کو معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس کا سوال کیے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اسے اس کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اسے اس کے قریب کر دے گا تو وہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا تو کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کون سی چیز تجھے مجھ سے سوال کرنے سے روک سکتی ہے؟ کیا تجھے یہ چیز خوش کر دے گی کہ میں تجھے دنیا اور اس کے برابر دے دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہو کر میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور کہا، کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ تو سامعین نے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے، مسکرائے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس کی بات پر رب العالمین کے ہنسنے کی بنا پر کیا تو رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر مطمئن ہوگا اور سمجھے گا اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عنایات اور نعمتیں اسی کو حاصل ہیں، کوئی ایک ان میں میرے برابر نہیں ہے، جبکہ دنیا میں ہر آدمی اور کی تمنا اور آرزو کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، الا ما شاء اللہ۔